باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی اللہ کی توفیق سے جو حدیث ہے آج کی بخاری کی ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 10 سال کم و بیش رہنے کا شرف ملا۔ یہ ان کی اعزاز ہے، یہ ان کو اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص ملا کہ سرکار کے گھر کی نوکری ملی۔ جسے سرکار کے گھر کی نوکری مل جائے اس سے اعلیٰ نوکری کون سی ہو سکتی ہے؟ جسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جارو پونچھ کا شرف مل گیا، اس سے اعلیٰ نوکری کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ان کے ذریعے یہ سند ہوگی حضرت انس بن مالک کی، اور آگے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانیہ نشان ہے وہ متن ہو گیا، اور یہ حدیث بخاری کی ہے اور بڑی جامع معنی حدیث ہے، اور سرکار کا سارا فرمان ہی جامع، سرکار کا ہر کلام جامع ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا کلام اور جامع نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہو، یہ جامع نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تم لوگ کہتے ہو علماء کو ان پڑھ کہتے ہیں، معاذ اللہ اکثر لوگ۔ مولویوں کو کیا آتا ہے؟ جو مولویوں کو آتا ہے وہ پوری دنیا کو نہیں آتا۔ رب ذوالجلال بخاری پکڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، جو علماء کو آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا۔ اور تمہاری باتوں کے اندر جھوٹ ہو سکتا ہے، علماء پڑھتے ہیں بخاری، قرآن کو، مسلم کو، حدیث میں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اور جو رب کا کلام پڑھے وہ جاہل ہوتا ہے، معاذ اللہ، عقل کے اندھے۔ قرآن کے اندر دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، دونوں چیزیں جس نے پڑھ لی وہ جاہل ہے۔ پھر فتویٰ کس سے لینے آتے ہو؟ فتویٰ بھی تو ہم سے لیتے ہو۔ مولویوں کی آتا ہے، ساڑی کڑی جڑی، ہماری بیٹا، ہماری لڑکی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہے، لاکھ کی لعنت ایسی یونیورسٹی پر جو تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ نہ سکھائے۔ تمہیں یہ پاک اور پاکی کا طریقہ، یہ تو تمہیں قرآن و حدیث سے آئے۔ ڈبل ایم اے کیے ہوئے، ایم فل کیے ہوئے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے، سمجھے کرنے کا طریقہ نہیں آتا، قرآن ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، اور پھر مقابلہ کرتے ہیں، جی ہم علم، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی آتا ہے۔ کھے آتا ہے تمہیں تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کی پناہ ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکوا بہ کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، فرمایا ترکت، آقا اسلام وسلم میں چھوڑے جا رہا ہوں 2 چیزیں تم میں، فیکم میں تمہارے درمیان، امرینی 2 چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، اور فرمایا ان دونوں کو پکڑ لو، گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی؟ لن تضلوا، فرمایا ترکت فیکم امرین، سرکار نے فرمایا میں 2 چیزیں تم میں چھوڑا جا رہا ہوں، اور وہ فرمایا ان کو، اور اس کو جس نے پکڑ لیا، لن تضلوا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، ما تمسکوا بھی، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن تضلوا، نہیں گمراہ ہوگے، ما تمسکوا بھی، جو اس کو پکڑ لے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، فرمایا ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول، تو 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول۔ اور بی اے کرنے والوں، ایم اے انگلش کرنے والوں، باپ مر جائے تو بی اے کی انگلش اس کی باپ کی قبر پہ پڑھ دو، پوری انگلش پڑھ دو، باپ کی بخشش کوئی نہیں ہونی۔ باپ مر جائے تو باپ کی قبر پہ جا کے کو، ابا جی میں ایم اے انگلش کیتا ہے، میں ایم اے انگلش تڑی قبر تے بہ کے پڑھنا، تے اے ثواب میں انگلش دا ثواب
ابا جی نے بچایا تو سب بخشش ہو رہی نہ بھائی اتنے یاسین ایک دفعہ پڑھ رب تعالیٰ بخش دے تے رحمت ہوئی گی ایک بار بسم اللہ پڑھ دے تو بابا ڈبل ایم اے انگلش کر کے باپ کے جنازے پر میت دعا نہیں آتی کیا ڈبل ایم اے کیا تم لوگوں نے کس کو ڈبل ایم اے آپ کہہ رہے اور یہ بات یاد رکھوں علم قرآن اور سنت ہے بس علم قرآن اور حدیث ہے باقی جو اسکول یونیورسٹی کے جو علم ہے یہ علم نہیں ہے یہ فن ہے فن اور علم اور ہے ہم نے فن کو علم کہنا شروع کر دیا اور جو اللہ کے احکام کو نہیں جانتا جاہل تو وہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو ہم کوئی مشکل آ جائے تو قرآن کو پڑھ لیتے ہیں میں نے تو 6 بار کہا ہے قرآن کو حفظ کرنا مہارت نہیں ہے قرآن پڑھنے قرآن کا اصل حق کیا ہے قرآن کا اصل حق ہی ہے اس کو سمجھنا تو اس کو سمجھیں گے کیسے تفسیر پڑھیں گے تو سمجھ جائے گی نا آپ 10 قرآن پڑھ لیں لیکن آپ کو یہی معلوم نہیں کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ ہم سے فرمانا چاہ رہا ہے آپ اگر پاکستان میں ہیں تو آپ کی دوستی ملیشیا والے سے لگ جائے تو اب ملیشیا میں ملاحی زبان بولی جاتی ہے اب آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور ملیشیا میں ملاحی زبان بولی جاتی ہے اب دوست آپ کا ہو اب آپ کو دوست جب آپ سے بات کرے گا اس کی تو زبان ملاحی ہے اس نے ملاحی میں گفتگو کر رہی ہے تو اب آپ کو وہ ملاحی آتی نہیں تو آپ اس کی دوستی اس سے لگائیے آپ کو معلوم ہی نہیں آپ کا دوست کیا کہہ رہا ہے تو بتاؤ اس کو دوست کہیں گے بالکل بھی دوست نہیں کہیں گے رب تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا بتائیں آپ دوستی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آج کل ایسے جہلا پیر بھی آ چکے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں میں نے ایسے حضرات بھی دیکھے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ پیر بنے ہوئے ایسے حضرات بھی دیکھے ہیں جنہیں 70 عبارت پڑھنی نہیں آتی اور دعویٰ کرتے ہیں ہم علماء ہیں جھوٹے ہیں اور جو جھوٹا شخص ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا جو جھوٹا شخص ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا ہاں وہ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا وہ رحمان کا ولی بالکل نہیں ہو سکتا جب ایک چیز نہیں آتی ہے کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عالم ہوں اب تو فیشن بن گیا ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں عالم ہوں اللہ کی پناہ نہیں بس 2 چیزوں کو تھما لو ایک کیا کتاب اللہ اور سنت رسول اب ان دونوں کو تھمانے سے مراد یہ نہیں ہے ہاتھ میں بخاری پکڑ لو اور دوسرے ہاتھ میں قرآن پکڑ لو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ دونوں کو سمجھنا ہے قرآن کو سینے سے لگا لو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا فرمانا چاہ رہا ہے اللہ کا کلام کیا فرما رہا ہے بخاری کو پوری آپ سینے سے لگا لو یہ پوری بخاری اس کو سینے سے لگا لو اور وہ بھی میں نے تو اس دونوں کو ہاتھ میں ایک ہاتھ میں بخاری ہے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور پاپا قرآن اور بخاری پکڑنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے اس کا مطلب یہ اس کو سمجھیں ہم نے کچھ سمجھنا ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ایک دن دنیا سے جانا ہے آخری ٹھکانہ قبر ہے قبر پہ سلیب پہ ڈھل جانے ہے کیا اندر ہونا ہے وہ آپ جانے رب جانے لوگ چلے جائیں گے اس کی تیاری کرو اللہ کو منہ دکھانا ہے سرکار علیہ السلام کو اپنا منہ دکھانا ہے اس کی تیاری کریں اور اس کی تیاری کے لیے آج پکا تہیہ کریں ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھنا چھوڑ دیں یہ فریب دھوکہ کچھ بھی نہیں پڑا دنیا میں اللہ کے رضا کے لیے خالصتاً کام کریں دین کا کام خالصتاً کریں اور جن لوگوں نے اپنے ساتھ علامہ فامہ لکھایا ہوا ہے جھوٹ ہے وہ اگر وہ عالم نہیں ہے تو جھوٹ ہے وہ کل اللہ کی بارگاہ میں انہیں کٹر سزا دی جائے گی کہ تم تو عالم بھی نہیں تھے اور تم نے لوگوں کو عالم ہونا ظاہر کر دیا ایسے لوگوں سے بچیں ایسے عالم نہیں ہو ایسے عالموں سے بچیں ایسے پیروں سے بچیں اللہ حضور کے نبی پاک صدقہ ہماری بخشی فرمائے صلی اللہ علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ